سر یہ بتائیے گا، معاشرے میں ہمارے جیسے مہندی اور مایوں کی رسمیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں، اور جو دیگر جو رسم و رواج ہوتے ہیں، یہ تو لوگ اس سے منع بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں ہندوانہ رسمیں ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات ایسی بات صحیح ہے؟ مہندی اور مائیوں کے بارے میں سوال آیا ہے کہ چونکہ ہمارے معاشروں میں یہ رسم شادی سے پہلے انجام دی جا رہی ہوتی ہے کہ مہندی لگا لی ہے، مائیوں کے نام سے ایک رسم ارینج کر لی ہے، تو کچھ لوگ تو مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کی کراہت ہوتی ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ چلو بھائی لڑکے والوں کی زبردستی ہے، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو کرنا ہے، لیکن دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو کوئی غیر شرعی کام میں نے کر لیا ہے، یا میں نے کسی ہندوانہ رسم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے، تو شاید اللہ مجھ پر عتاب کرے گا، مجھے عذاب دے گا کہ میں نے ان کی مشابہت اختیار کی ہے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ فور انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، شادی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تفریح کا ماحول ہے، اس تفریح کے ماحول میں تھوڑا سا مزہ دوبالا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے کلچر کے حساب سے کچھ چیزیں متعین کی ہوئی ہیں، ہم خواہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، ان کے مزے کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کی شادی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی برباد کرنے میں تلے ہوتے ہیں۔ مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خوش ہو ہی نہ کسی بھی صورت میں، ان کو سادگی کے درس دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور سادگی میرے نزدیک وہ ہوتی ہے جس کو میں نے سادگی سمجھا ہوا ہے، وہ سادگی ہے۔ مطلب میں روایت حدیث میں سے روایتیں نکال کر جتنی بھی پیش کرتا رہوں سادگی کے اوپر، میں اس سادگی کے معاملے کو پورا نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جس کو میں پورا کر لیتا ہوں سمجھتا ہوں بس یہی سادگی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو شادی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ سب سے بہترین نکاح ولیمہ وہ ہے جس میں صرف نکاح و ولیمہ ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اخراجات سب سے زیادہ کم سے کم ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے اخراجات کے کم ہونے کا کوئی جامع معیار کسی کے پاس موجود ہے آج کے زمانے میں کہ جس میں کم سے کم معیار سمجھا جائے؟ یہ تو ہر بندے کے لیول کے حساب سے اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ آپ جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنے لیول کے حساب سے گزار رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ اگر ایک گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے خریدتے ہیں، یہ بجٹ آپ کا لیول ہوتا ہے، آپ کا معیار ہوتا ہے، آپ اس کے حساب سے وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسم و رواج ہے یا دیگر رسم و رواج ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے حساب سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اخراجات کو کم کرنا یا سادگی کا درس دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی دین کا کوئی اس طرف اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مہندی ماہیوں کی رسم کر رہے ہیں تو ہندوانہ رسم و رواج سے آپ کی مشابہت ہو رہی ہے۔ بھائی ہندوانہ رسم و رواج کہاں سے آ گیا؟ آپ پہلے بر صغیر کے لوگ جو پورے کے پورے بر صغیر کے لوگ ہیں وہ ہندوستان ہی شمار کیا جاتا تھا، وہاں پر مہندی کا پودا ہوتا ہے، لوگوں نے مہندی لگا کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے سر کے اوپر لگانا شروع کیا، وہ وہاں کا ایک تہذیب بن گئی، تمدن بن گیا، ایک کلچر بن گیا، رسم و رواج بن گیا۔ ویسٹ کے اندر کچھ اور رسم و رواج رائج ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی میں فرحت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نہ تو کسی مذہبی مشابہت کا کوئی معاملہ ہے نہ کچھ معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں تو عید کے ایام میں جو خوشیوں کا ایام سمجھا جاتا ہے اس کے اندر مہندی لگاتی ہیں لڑکیاں، تو مہندی کا پودا چونکہ بر صغیر میں اگتا تھا، وافر مقدار میں اگتا تھا، تو لوگوں نے مہندی لگا کے فرحت حاصل کرنا شروع کر دی، خوش ہونا شروع کر دیا، اس کا ڈیزائن بنانا شروع کر دیا۔ اس کی حیثیت فقط رسم و رواج تک کی ہے، اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو مذہبی ٹچ دے کے اور اللہ کے عذاب کا ایک باعث قرار دینا اور مشابہت کا فتویٰ لگا کر اس کو لوگوں کے دل میں مکروہ ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ اس سے لوگوں کی خوشیاں سب و تاز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کو، جو جیسے اپنی خوشی کو منانا چاہے منائے۔ ہم کتنی چیزیں انجام دے رہے ہوتے ہیں
इंडिपेंडेंस डे के नाम से जो दिन मनाया जाता है वो कौन सा आपके मज़हब का दिन था? वो भी तो आपने दूसरे लोगों की देखा देखी में मनाना शुरू किया था। वो सभी बना रहे होते, चाहे कोई मजहबी अपने आप को समझे या दूसरे को दुनियावी करार दे, सब दोनों के दोनों मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि आज हमारी आज़ादी का दिन है। तो जैसे दुनिया में मनाया जाता है, लोग मनाते हैं, वैसे ही उसको आज़ादी का दिन मनाया जाता है। कभी किसी ने फतवा लगाया उसके ऊपर कि ये हरामकारी है या इससे मुशाबहत हो रही दूसरी कौमों की? खामखा। तो ये मेहंदी हो गई, मायों की रस्म हो गई, मंगनी के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि मंगनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ निकाह हो और वलीमा हो जाए। नहीं भाई, आप जैसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ज़माने के लिहाज से एग्रीमेंट के भी तरीके राइज हुए हैं ना। मुआहिदों को लिखने का तरीका पहले था कि मुआहिदे लिख लिया करो, आपस में लेन देन का तरीका कुरान ने बताया ना, इज़्ज़त तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु। आज आप इस तर्ज पे लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। आज आपके मयार तब्दील हो चुके हैं, आपके लेने देने के पैमाने तब्दील हो चुके हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही लोगों के आपस में जो मुआहदे होते हैं वो भी ज़मानों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अंगूठी देने का, अंगूठी पहनाने का, वादा कर लेने का रिवाज है तो प्रोग्राम कर लेने का रिवाज है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। मेहंदी और मायूं कर लेने का रिवाज है तो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें इस्लाम को शामिल करना, मज़हबी टच देना, लोगों को अज़ाब से डराना, ये सब गलत है। ये बिल्कुल जायज़ है। जो जैसे खुशी मनाना चाहता है अपने पैराए में, अपने बजट के अंदर रहते हुए वो मनाए, और सामने वाले जो दूसरे हैं वो लोगों को खामखा इससे मुतनफ़िर करने की कोशिश ना करें मज़हब का नाम लेकर। बस इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन रखिए। बस बंद कर दे अब, सही है।